لالچ اور ضرورت میں عائشہ کیا فرق ہے؟ ضرورت وہ ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر مجھے کھانا کھانا ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو میرا پیٹ کن کھانوں سے بھر سکتا ہے. اب ان کھانوں میں یہ ہے کہ میں مطلب اس کھانے پہ راضی ہوں. اب ایک وہ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے 5 اسٹار کا ہی کھانا ہے اور میں اس کے لیے ڈیمانڈ بھی کر رہی ہوں الٹی سی. یہ لالچ ہے. اچھا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، سامنے اگر دیکھ لیا نا کسی کو بھی کہ بھائی اس کے پاس پیسہ ہے، یہ جو ہے وہ ہمارے کچھ کام اس کے پیچھے پڑ جائے، اور ایک بندہ نہیں پڑے گا، خاندان کے جتنے لوگ ہیں اس کو نچوڑنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور اس کو جینے نہیں دیں گے. اب ہمارا یہ مسئلہ حل کر دو، بھائی اس سے کیوں نہیں مانگ رہے، اس سے مانگو، اس کے پاس بہت ہے، اس کو کیوں چھوڑا ہوا ہے، اس سے کہو نا. اور مطلب بغیر مطلب کے بھی مطلب ہر صورت میں اس کو خالی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح سے ہم اگر کسی سے کوئی لالچ ہے، ٹھیک ہے، کیا لالچ ہوتی ہے کہ بھائی میں اس کا یہ کام کر دوں گا نا، یہ میرا یہ کام کر دے گا. اس کوشش میں بھی ہم نیکی بھی کر جاتے ہیں صحیح کہ میں نے اگر اس کا یہ کام کر دیا نا، میں نے اس کی آؤ بھگت کی تو یہ میرا کام ہو جائے گا. یہ لالچی ہے. اب مطلب ہی ہو گیا. ہاں اگر آپ دیندار ہیں جی، آپ حاجی ہیں، آپ نمازی ہیں، بہت متقی ہیں، روزے رکھتے ہیں، آپ خیرات کرتے ہیں، سب کچھ، لیکن آپ لالچ، ہاں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دروازے پہ آپ کے آیا اور آپ نے نہیں دیا تو گیا سب کچھ چلا جائے گا. آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، آپ حاجی ہو سکتے ہیں، نمازی ہو سکتے ہیں، پرہیزگار نہیں ہو سکتے، آپ نیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے اس بندے کی مدد نہیں کی ہے جس کو آپ کی ضرورت ہے. یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ یہ دو لیکن دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے یا نہیں. شریار بھائی دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سامنے والا انتہائی ضرورت مند ہوتا ہے، لیکن ہماری کوشش، میں اپنی ذات کی بات کروں، میں کہوں گی کہ 10 لوگ مجھے دیکھیں کہ میں فلانے کی مدد کروں، جی میں راشن کی لائنیں لگواؤں، ٹھیک ہے، اور مجھے میرے اسٹیٹس کی لالچ ہے کہ ہاں بھائی کہ میرا رتبہ بڑھے گا، مجھے لوگ کہیں گے بھائی یہ تو راشن کے تھیلے کے تھیلے وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، آپ حاجی بھی ہو سکتے ہیں، آپ نمازی بھی ہو سکتے ہیں، آپ نیک نہیں ہو سکتے، آپ رحم دل نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کے دل میں نرمی ختم ہو جاتی ہے، پتھر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر خیر کو ختم فرما دیتا ہے. یہ حضور کی گفتگو ہے. ٹھیک ہے. اب اسی میں ایک بات ہے، انہوں نے جو بات کی، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی اس میں؟ نہیں اچھا بات کریں. مجھے بتائیے، انہوں نے کہا کہ پتھر ہو جائے، جو ہو گئے ہیں لوگ، میجورٹی ہو گئے ہیں، آپ کو مجھے بس یہ بتائیے، پھر اللہ تعالیٰ پھر یہی بات ہے رسی دراز کرتا ہے، وہ پتھر ہوئے جا رہے ہیں، اللہ ان کو دیے جا رہے ہیں. ان کے اگر در پہ کوئی آتا ہے ان کو ہیلپ کے لیے کہتا ہے، چاہے وہ میں سمجھتی ہوں ایک تو غلط ہیلپ، یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی جھوٹ بول رہا ہے، نہیں کرتے لوگ مدد، چھپا لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم سب کچھ کریں، اگلے کو نظر بھی آ رہا ہے اس کو ضرورت تھی. بہن بھائی نہیں کرتے ایک دوسرے کی ہیلپ کہ یار میں کیوں کروں اس کے بچے کی پڑھائی کی ہیلپ، میں کیوں کروں اس کا کام. یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کیا پھر کرنا. دیکھیں آمنہ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کے دل کو چڑیا جیسا نازک بنا دیتا ہے. یعنی وہ رحم دل اتنا ہو جاتا ہے کہ جب وہ کسی کی تکلیف کو صرف دیکھتا ہے تو اس کے آنسو نکل آتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور جب کوئی ایک انسان اس کیفیت سے گزر رہا ہو تو یہ سمجھ لیں یہ اس کا خود کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن میں آپ جو اس کے دل پہ وارد ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کسی نیکی کو، جس میں اس میں عالم ہونا شرط نہیں ہے، فاضل ہونا شرط نہیں ہے، اس میں نیکوکار ہونا شرط نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جس کو چاہے جب چاہے عطا کر دیتا ہے ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے. بالکل. اور یہ میں آپ کو پھر دوبارہ سے یہ بات کہوں کہ رحمت جو ہوتی ہے نا، جب کسی کے دل میں گھر کر جاتی ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام محبت کا نام ہے، رحم دلی کا نام ہے. محبت کا نام ہے، رحم دلی کا نام ہے، اور بھلائی کا نام ہے. جیسے شہریار صاحب نے بھی کہا کہ بھلائی کرنا، ایک بھلائی کی لالت، ایک بھلائی کی بھوک. آپ نے کہا کہ مجھے اللہ سے بھوک ہے، میں بار بار نیکی کا کام کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ ایک الگ کرائٹیریا ہے نا انسان کا. تو یہ جو خصوصیات ہیں یہ اسپیسیفک لوگوں میں ہوتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. اور یہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ وہ لوگ نہیں کرتے، تو آپ سمجھ لیں اللہ یہ اس کے پاس دولت ہے، جائیداد ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے تو وہ بہت مرتبے والا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں میں وہ سختی کر دی ہے, یعنی کہ اس کو نیکی کی طرف رغبت ہی نہیں کی, اس کے دل کے اندر وہ چیز, اس کی باطن کی آنکھ نہیں کھولی. مجھے یہی بات جو ہے بہت بادر کرتی کہ میں بہت دیکھتی ہوں اپنے ارد گرد, اور میں بہت اس چیز سے وہ ہو رہی ہوتی ہوں کہ یار مجھے پتہ ہے یہ 2-4 بہن بھائی جن کو میں جانتی ہوں, ایسے ایک بات کری ہوں جنرل, یہ کر سکتا تھا اس کی مدد, اس کو کیوں باہر جا کے مانگنا پڑا؟ کیوں اس انسان کو ایسا ہوا شہریار صاحب کہ وہ باہر جا کے اس سے کہا کہ میری مدد کرو, اور وہ اگلا بھی کہہ رہا ہے یار اس کے گھر والے تو کر سکتے ہیں اس کا سب کچھ. تو یہ, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کیسے اتنی پتھر کیسے بن سکتے. ایک بات میں اور انکلوڈ کروں گی کہ آج کل اتنا نفسا نفسی کا دور ہے نا, کہ آپ کے اپنے رشتے جو اتنے مفاد پرست ہو گئے ہیں کہ جب تک آپ کو ان سے مطلب نہ ہو یا ان کو آپ سے مطلب نہ ہو, لوگ ملنا پسند نہیں کرتے اپنے سگے رشتے داروں سے. ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے. جب ہی کنیکٹڈ رہتے ہیں جب تک آپ کو ان سے کوئی مطلب رہتا ہے, رشتے داریاں بھی جب تک ہی جڑی رہتی ہیں جب تک آپ کو ان سے کوئی مفاد رہتا ہے, لالچ رہتی ہے. اگر آپ ان کے معیار پہ پورے نہیں اترتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جو ہیں ان کو تکلیف دینا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو آپ ایک آنسو ہے نا, جیسے آپ ظاہر ہے آپ دیکھ رہی ہوں میں آپ کے دل کے کتنا سافٹ ہارٹ ہے آپ کا, تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے, یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے جو فیل جو کرتا ہے حساسیت, یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر نہیں رکھی ہے, یہ انہی اسپیسیفک بندوں کے اندر ہوتی ہے جن کے اوپر اللہ کا کرم اور رحم ہوتا ہے, اور اللہ کی قربت جنہیں مل چکی ہوتی ہے, اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے.